الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھی زکوٰۃ اچھی باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک نہ کٹ مروں شاہد بطحا کی عزت پر خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا فرما گئے ہیں ختم نبوت کے تاجدار کیا فرما گئے ہیں ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی فتح باب نبوت میں بے حد درود فتح باب نبوت میں بے حد درود ختم دور رسالت میں لاکھوں سلام کاش جب ان کی محشر میں آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حارتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل مجھ طالب علم کو صحیح صحیح سبق سنانے کی اور آپ حضرات کو سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جل وعلا نے جو یہ کائنات بنائی کس لیے بنائی کیوں بنائی یہ بنائی آقا علیہ السلام کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج ناچیز یہاں کھڑا ہے یہ ہے صدقہ میرے آقا کا آپ حضرات یہ سامنے حضور علیہ السلام کی محفل میں آمد کے تذکرے سن رہے ہیں کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا یہ سارا نظام کائنات کا چل رہا ہے یہ صدقہ ہے آقا علیہ السلام کی آمد کا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چاند آ رہا ہے رات بن رہی ہے سورج آ رہا ہے دن بن رہا ہے یہ کس لیے کیوں بن رہا ہے کن کی وجہ سے بن رہا ہے یہ صدقہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کیوں کن کے لیے کھڑا ہے کن کی وجہ سے کھڑا ہے یہ زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے کن کی وجہ سے کھڑی ہے اور اس مرد قلندر سے پوچھتے ہیں جن کو دنیا شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ سارا نظام زمین آسمان سورج ستارے یہ کن کی وجہ سے ہے یہ تیری میری وجہ سے نہیں پوچھتے ہیں کن کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آگے پھر آج کا چیز کا جو یہ موضوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جتنے ڈاکے آج کے دور میں مارے جا رہے ہیں، حضور کی عزت و ناموس پر ہم جتنا پہرا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ ادھر وہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے ہوتے ہیں اور ہم ادھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ کہ جب کلمہ کا اکیلا مولویوں نے پڑھا تھا، جب کہہ دیا زبان سے لا الہ تو کیا حاصل، جب تک دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم نے حضور علیہ السلام کا جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے جو آقا علیہ السلام کی شریعت کے احکام، آقا علیہ السلام جو اس دنیا میں نظام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، احکام لے کر آئے، وہ ہم پر لاگو ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جو قیامت تک کسی نبی کے بارے میں بھونکے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ فرمایا یہ میرا حکم ہے، میرا فرمان ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو کسی نبی کے بارے میں بھونکے وہ تو کسی نبی کے بارے میں فرما گئے۔ یہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی نبوت بھی آخری، ان کی کتاب بھی آخری، ان کی امت بھی آخری۔ فضیلت ملی تو میرے آقا علیہ السلام کو سب سے افضلیت ملی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ختم نبوت کے جہاں ڈاکے دار بھی ہوتے ہیں وہاں میرے حضور کے عاشق بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب مسلمہ کذاب آتا ہے حضور کی نبوت میں ڈاکہ مارتا ہے تو ان کے مقابلہ کون کرتے ہیں؟ حضرت وحشی ان کو جواب دیتے ہیں، واصل جہنم کر کے بتاتے ہیں۔ اور جب راجپال آتا ہے تو ان کے مقابلے میں غازی علم الدین شہید نکلتے ہیں۔ جب وہ خنزیر ملعون تاثیر آتا ہے تو ان کے مقابلے میں آ کے اسی دور صورتحال، اسی دور حاضر کے عظیم شخصیت، عظیم غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری ان کے مقابلے میں آگے کہتے ہیں اے گستاخ تیری زیادہ عمر نہیں کہ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بھونکتا رہے، یہ تیری زیادہ عمر نہیں کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے تھے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائے نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کرے گا، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے۔ اب بندہ نچیز اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ بقرہ کی 4تھی آیت الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر کوئی بندہ غور کرنے والا ہونا، مسلم آنکھوں سے دل کو سمجھا کر قرآن کی تفسیر اور تشریح نہ بھی کرے، سیدھا سادہ سا ترجمہ کرے تو میرے آقا کی نبوت وہیں سے ثابت ہوتی ہے۔ آج بندہ نچیز کر کے دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کیا چیز ہدایت ہے؟ فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں پتہ کیسے چلے گا متقین کون سے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی شرطیں کیا ہیں؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی شرط بتائی، دوسری کیا بتائی؟ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا وہ قائم نماز کو قائم کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تیسری شرط کیا بتائی؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے نا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری شرط بتائی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب چوتھی آیت یہی سے مسئلہ ثابت ہے، حضور کی ختم نبوت کو ترجمہ کرتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے
اے محبوب چوتھی شرط متقین کی کیا ہے؟ فرمایا اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا. اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب متقین کی چوتھی شرط یہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے. اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے محبوب اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. معلوم ہوا جب آخر میں کلام ہی کوئی نہیں باقی بچا، کلام حضور کا آخری قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور نبوت بھی آخری آ گئی. اگر کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اپنے نبی پر کلام نازل فرماتا ہے تو آگے بھی اللہ ارشاد فرماتا اور اس پر ایمان لائے جو آگے آپ سے بعد نازل کیا جائے گا. لہذا معلوم ہوا حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں جو نازل اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا. یہ جھوٹے دجال یہ دعوے جو کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ علماء حق کا بھی یہاں موجود ہیں اور حضور کے عاشق بھی موجود ہیں. اب آخری پانچویں شرط کیا بیان فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب وہ قادیانی خنزیر مرزائی کمینے وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی پر یقین رکھتے ہیں. آخری نبی سے کیا مراد؟ یعنی وہ مرزا جو ہے خبیث نسل کا اس پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمارے دادا استاد شیخ القرآن حضور شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب آپ ان مرزائیوں کے پاس ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے لیے گئے تو اس مرزائی استاد نے ترجمہ کیا ہم آخری نبی پر یقین رکھتے ہیں، مرزے پلمبر پر جو ان کا خنزیر گزرا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. تو استاد محترم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ بالآخراتی، آخر میں تائے تانیث ہے، آخر میں تائے تانیث ہے، اگر تم اس کو نبی مانتے ہو تو یہ تائے تانیث ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور مؤنث نبی ہو ہی نہیں سکتا، مؤنث کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا اگر تم اس کو مذکر مانتے ہو پھر تائے تانیث جو ہے اس کا مصداق کس کو بناؤ گے؟ لہذا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈٹ کر پہرا دینا ہے. میرے مرشد کریم ڈاکٹر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، حج جو ہے صاحب استطاعت کے لیے پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے. ہر رکن اسلام کا مقررہ مدت پر فرض کیا گیا. فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا ہے وہ مسلمان کی ہر سانس پر فرض کیا. آج یہ بھونک رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جی کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے اللہ کے بندے جن کے آنے سے یہ کائنات ملی، یہ عزتیں ملی، یہ وقار ملا، ماں باپ کو مقام ملا، مزدور کو ملا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے عزت ملی نا. جب میرے آقا علیہ السلام کی آنے سے ساری کائنات کو عزت ملی، جب اس میرے آقا علیہ السلام کی عزت پر ڈاکہ مارا جائے تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، بیمار ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. تب یہ نہیں کہنا، تب پھر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر میدان میں جا کے بتانا ہے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نب سے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑا جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آخر میں ایک واقعہ، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. وہ کون سے ہیں؟ ان کا نام حضرت شماس بن عثمان ہے. کیوں نہیں پڑھایا؟ جنگ احد کا واقعہ ہے. میرے آقا علیہ السلام جنگ میں تشریف فرما ہے، کفار میرے آقا علیہ السلام کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں.
हजरत शम्मास जब देखते हैं कि ये जालिम, ये कमीने, ये मुशरिक मेरे आका अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहीं से दौड़ते हैं और दौड़कर आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ करने लगते हैं। इधर से तीर आता वो भी आपके जिस्म पर, इधर से आता वो भी आपके जिस्म पर, चारों तरफों से जो भी तीर आता वो आपके जिस्म पर लगता, महबूब अलैहिस्सलाम को टच भी ना होता। फिर जब वो वहीं शहीद हो गए तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया इसको ऐसे ही दफन कर दिया जाए। सहाबा ने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज जनाजा तो जो होती है वो मगफिरत के लिए होती है। रब करीम ने मेरे महबूब मेरे सहाबा को तो पहले ही बख्श दिया है, रब करीम ने मेरे सहाबा को पहले ही बख्श दिया है। आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि इन्होंने जो मेरी इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है ना, इन्होंने जो मेरी इज्जत और नामूस पर पहरा देकर जान जो है वो रब के हवाले कर दी है, मेरी इज्जत पर पहरा देते देते ये शहीद हो गए हैं। फरमाया इनको रब ने वैसे ही बख्श दिया है, इसलिए इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। यह है इज्जत और मकाम जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हैं। आखिर में जो ये कहते हैं कि लब्बैक वाले फलां और दावत इस्लामी वाले फलां और किबला जलाली साहब फलां, उनके बारे में जो बकवासात करते हैं और कहते हैं हम जनाब बाबा जी को मानते हैं, जलाली साहब को नहीं मानते, जलाली साहब को मानते हैं और अब ये सत्तार कादरी साहब को नहीं मानते, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि एक होता है दीन सिखाना, एक होता है समझाना, एक होता है पहुंचाना। दीन जो सिखाया है, दीन का जो हक अदा कर गए हैं, दीन को जिन्होंने बचाया है उनका नाम है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब। जिन्होंने दीन को बचाया है और जिन्होंने दीन को फैलाया है उनका नाम अल्लामा मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब है, और जिन्होंने दीन को समझाना है मुर्शिद करीम, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला नाचीज़ तालिब इल्म की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर